دوسری عالمگیر جنگ کے دوران 1940 میں جبکہ خاکسار گانا میں بطور مبلغ انچارج کام کر رہا تھا اور سالٹ پونڈ میں مقیم تھا، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چیمبر پارٹ میں ایک سیاہ سانپ داخل ہوا ہے جس کا منہ پارٹ کے اندر کی طرف ہے اور دم پارٹ کے کنارے پر ہے۔ مجھے اس وقت بیدار ہوتے ہی یہ تفہیم ہوئی کہ کوئی دشمن میرے درپے آزار ہے۔ چنانچہ اسی روز فجر کی نماز کے بعد جب میں مبلغین کلاس کے طلباء کو قرآن کریم با ترجمہ پڑھا رہا تھا، میں نے طلباء کو بتایا کہ گزشتہ شب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی دشمن مجھ کو یا جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ابھی میں یہ خواب بیان کر کے گفتگو ختم کرنے بھی نہ پایا تھا کہ ان طلباء میں سے ایک طالب علم مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کا خواب پورا ہو گیا ہے، وہ دیکھیں ہمارے دارالتبلیغ کے گرد 2 درجن پولیس کے آدمی گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے نظر اٹھا کر دارالتبلیغ کی سمت دیکھا تو واقعی 2 درجن کے قریب پولیس کے آدمی اسے گھیرے میں لے چکے تھے۔ جب میں کلاس کو قرآن کریم پڑھا کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ دارالتبلیغ کے صحن کے مشرقی دروازے کی طرف سے خفیہ پولیس کا ایک آدمی سادہ لباس میں میری طرف آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں۔ میں نے ہنس کر اسے پوچھا کہ کیا آپ میرے خلاف کوئی وارنٹ لائے ہیں؟ اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، یہ آپ کی تلاشی کے وارنٹ ہیں۔ چنانچہ اس کے چند منٹ بعد ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سپاہی نمودار ہوئے اور کہنے لگے، تلاشی کے اس وارنٹ میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسمیٹر ہے جس کے ذریعے آپ جرمنی کو خبریں پہنچا رہے ہیں اور آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ میں نے یہ سن کر ہنستے ہوئے کہا کہ بے شک میری اور دارالتبلیغ کی تلاشی لے لو اور جہاں اسلحہ اور ٹرانسمیٹر وغیرہ ہے اسے اپنے قبضے میں کر لو۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینی شروع کی اور میری اور مشن کی ہر ایک چیز اور ہر رجسٹر وغیرہ کو انہوں نے کھول کر دیکھا، مگر انہیں کہیں بھی کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم احمدیہ مشن کے دفاتر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وارنٹ صرف میرے نام ہے اور از روئے قانون آپ جنرل سیکرٹری اور فائنینشل سیکرٹری کے دفاتر کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ اس پر وہ رک گئے تو میں نے کہا اچھا، میری طرف سے اجازت ہے، آپ دفاتر کی تلاشی بھی لے لیں، مگر وہاں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ دفاتر کی تلاشی پر بھی حسب سابق انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر انہوں نے ہمارے اسکول کے ہاسٹل کی تلاشی لینی چاہی تو میں نے طلباء کے نام کے وارنٹ طلب کیے جو ان کے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ وہ ہاسٹل کی تلاشی سے بھی رک گئے تو میں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، ہاسٹل کی تلاشی بھی لے لو، مگر وہاں بھی آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ چنانچہ ہاسٹل کی تلاشی پر بھی انہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی۔ دارالتبلیغ کے صحن میں پانی کی ایک ٹینکی خالی پڑی تھی، اسے بھی انہوں نے الٹا پلٹا کر دیکھا، مگر وہاں سے بھی کچھ نہ مل سکا۔ جب انہوں نے تلاشی ختم کر لی تو انسپیکٹر پولیس مسٹر بونس بھی آ گئے اور یہ معلوم کر کے کہ پولیس کو کوئی قابل اعتراض شے نہیں مل سکی، وہ مجھے کہنے لگے میں آپ کی ذاتی فائلیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام فائلیں دیکھیں، مگر کوئی مشکوک کاغذ انہیں نہ مل سکا اور وہ شرمندہ سے ہو کر مجھے کہنے لگے، معاف فرمائیں، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے۔ اتنے میں انہیں اطلاع ملی کہ وہاں سے قریب ہی ایک گاؤں میں شراب کشید کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ اسی وقت اس گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ابھی شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہی تھی کہ متعلقہ مجرم نے کسی طرح وہ بوتل ان کے ہاتھ میں توڑ دی، جس سے ان کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا اور انہیں اسی وقت ایمبولینس میں علاج کے لیے سالٹ پونڈ کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ وہاں کی عیسائی پبلک نے شرمندہ کرتے ہوئے انہیں کہا کہ دراصل تم یہ مولوی مبشر کی جو ایک شریف آدمی ہے بلا سبب تلاشی لینے کا خمیازہ بھگت رہے ہو۔ چند دن کے بعد ان کے ہاتھ کے زخم ذرا درست ہوئے تو سالٹ پونڈ سے کیپ کوسٹ جاتے ہوئے ان کی کار کی ایک بس سے ٹکر ہو گئی اور وہ کار سمیت ایک خندق میں جا گرے۔ جب انہیں سالٹ پونڈ لایا گیا تو ان کی بیوی نے بھی انہیں ملامت کرتے ہوئے کہا کہ اگر خیر چاہتے ہو تو احمدیوں کے امیر مولوی مبشر سے معافی مانگ لو
چنانچہ اس نے معافی مانگتے ہوئے ندامت کا اظہار کیا۔ دراصل یہ شرارت ایک متعصب اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کی تھی جو رومن کیتھولک تھا۔ چنانچہ یہ تلاشی وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے چیف کمشنر کے پاس پہنچ کر شکایت کی کہ آپ کی پولیس نے اس طرح ہمارے خالص مذہبی اور تبلیغی مشن سے زیادتی کی ہے۔ اس پر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سالٹ پونڈ نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اس کی تبدیلی اشانٹی کر کے اسے ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا۔ اس پر میں نے تہجد میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے مولا، وہ شخص جس نے تیرے دین کی توہین کی یا کرائی ہے، اسے یہ ترقی کیسی؟ یعنی اسے تو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی۔ چنانچہ میری اس دعا کے چند دن بعد اس متعصب دشمن اسلام پر بلیک واٹر فیور یعنی کالے خونی بخار کا نہایت سخت حملہ ہوا، جس سے وہ جام پر نہ ہو سکا اور راہی ملک عدم ہو گیا۔